حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دلی کے حالات خراب تھے اور دلی کا جو راجہ تھا وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کرے، دلی کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ نظام الدین اولیاء سے دعا کرائیں اور میرے دلی کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے ہیں اور نظام الدین اولیاء سے کہتے ہیں کہ دلی کے جو بادشاہ ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ وہ دعا کریں اور دلی کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جاؤ امیر خسرو اور اس راجہ کو جا کر کہہ دو کہ دعا حضرت ابو علی قلندر سے کروائے اور پانی پت انہیں جانا پڑے گا، وہ جا کر دعا کروائے۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار سے نکلتے ہیں اور اس راجہ کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ کہا ہے کہ تم کو جانا پڑے گا پانی پت اور وہاں جا کر حضرت ابو علی قلندر سے اپنے لیے دعا کرانا ہوگا، دلی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو راجہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جاتا، آپ چلے جائیں اور حضرت سے دعا کروا دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو میں درخواست کر دیتا ہوں کہ آپ پانی پت چلے جائیں۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ مجھے ہر در جانا نہیں آتا، میرا ایک در ہی کافی ہے۔ تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے حضرت امیر خسرو سے راجہ، تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ آپ نظام الدین اولیاء سے جا کر کہہ دیں کہ وہ مجھے اجازت دیں تب میں جا سکوں گا اور اپنے کچھ نمائندے مجھے دیں، میں ان سے لے کر جاؤں گا حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اجازت دے دیتے ہیں اور حضرت امیر خسرو ابو علی قلندر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دلی کے حالات خراب ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو دعا کرنے کے لیے راجہ کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت ابو علی قلندر کہتے ہیں کہ میں تو ہر جمعرات نظام الدین اولیاء کے پاس حاضری دینے جاتا ہوں، وہ مجھے کیوں کہیں دعا کرنے کے لیے؟ اگر کہیں تو میں نے اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں اور حضرت ابو علی قلندر اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور دلی کا حالات ٹھیک ہو جاتا ہے اور حضرت کہتے ہیں کہ جب دلی کا حالات ٹھیک ہو جائے تو اس راجہ کو کہنا کہ میرے پاس آئے، میں اسے بتاؤں گا کہ دلی کا حالات کیوں خراب ہوتا ہے بار بار۔ تو حضرت امیر خسرو واپس جاتے ہیں اور 2-4 دن کے ہی اندر دلی کا حالات نارمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو راجہ کہتا ہے کہ چلو اب حضرت ابو علی قلندر کے پاس چلا جائے۔ راجہ گھوڑا لیتا ہے اور پیش کرنے کے لیے کچھ سامان لیتا ہے، کچھ موتیاں، کچھ پیسے، کچھ لیتا ہے اور حضرت کے دربار پر چلتا ہے وہ، اور جا کر حضرت کے دربار پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دلی کے حالات تو آپ کی دعا کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت ابو علی قلندر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نظام الدین دلی میں نہیں تھے جو مجھ سے تم دعا کرانے کو پانی پت حضرت امیر خسرو کو بھیجے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء تمہارے در پر رہتے ہیں، اس لیے تم نے ان کو توجہ نہیں دیا اور تم نے مجھے پانی پت میں دعا کرانے کے لیے کہا۔ نظام الدین اولیاء سے کہا تو ایسا مت کرنا، دلی کا حالات کیوں خراب ہوتا ہے؟ اگر تم اپنے پڑوس میں حضرت نظام الدین اولیاء سے دعا کروا لیتے تو دلی کا حالات ان سے ٹھیک ہو جاتا، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سب سے بڑے ولی کرام حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، ان کو توجہ دو اور جب بھی حالات خراب ہو ان سے وہاں دعا کراؤ، ان کو اہمیت زیادہ دو کیونکہ وہ تمہارے قریب رہتے ہیں، میرے پاس ہرگز نہ آنا دوبارہ۔ اور وہ کہہ کر وہاں سے حضرت ابو علی قلندر چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا کردار۔ لوگ اپنے قریب اولیاء کرام کی عزت نہیں کرتے ہیں اور دور جاتے ہیں، دور جانا بھی چاہیے، میں اس کا یہ نہیں ہوں، بلکہ آپ اپنے در پر نظام الدین اولیاء دلی میں قائم دائم ہیں، ان سے دعا نہیں کراتے ہیں۔ راجہ جاتا ہے ابو علی قلندر سے پانی پت دور دعا کرانے کے لیے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہرگز اب میرے دربار پر نہ آنا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پر اپنا دعا کروانا، وہاں دعا تمہارا قبول ہو جائے گا، حالات تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا اور دلی کا واقعہ۔ آپ اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔